بہت شکریہ سر. اچھا آپ سے میرا یہی سوال ہے کہ آرمی کو تنقید کا نشانہ بنانا, بات بات پہ آرمی کو لے کر آنا, ٹھیک ہے, نیگیٹو پوائنٹس بھی آرمی کے اوپر لے کر آنا, ایسا کیوں ہوتا ہے؟ میں یہ کہوں گا جی کہ یہ کوئی عام بات نہیں ہے, یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. اس کے اندر بہت بڑے راز چھپے ہو سکتے ہیں, کیونکہ پاکستان آرمی دنیا کی نمبر 1 آرمی ہے, اور اس آرمی کو اگر اسٹیبلش کیا جائے تو یہ ناقابل تسخیر ہے. تو وہ قوتیں جو اسلام کی اور پاکستان کی مخالف ہیں, وہ یہ نہیں چاہتی کہ پاکستان آرمی ناقابل تسخیر ہو, بلکہ یہ ایسی ہو کہ ہم ان کو تسخیر کر لیں. تو بنیادی طور پر اگر آپ سوچیں تو اس وقت پاکستان کے اندر 10 سال مارشل لاء کی ضرورت ہے, کیونکہ سول گورنمنٹ ٹوٹلی فیل ہے. اسمبلیوں کے اندر ٹی وی کے اوپر صرف تقریریں کرتے ہیں, ہر محکمہ میں رشوت ہے, کوئی کام رشوت کے بغیر نہیں ہوتا, کوئی کام. تو یہ جو پارلیمنٹیرین ٹی وی پہ بیٹھ کے تو لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں, عیاشیاں کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں پنجاب کے جو اسٹیبلشمنٹ ہے 1700 لوگوں کی, میرا خیال ہے کہ 150% تنخواہیں بڑھائی گئی, اور غریب کی کیا بڑھی ہے؟ یہ پارلیمنٹ کیا کر رہی ہے؟ ریاست مدینہ یہ ہے. ریاست مدینہ نے تو دنیا بھر کے مجازی خطوں کو نیست و نابود کر کے ہر انسان کو مادری آزادی سے نوازا تھا. تو یہ ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ چیز نہیں ہوتی. اور پھر ان لوگوں کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ پاکستان آرمی وہ طاقت ہے جو ناقابل تسخیر ہے. اس کو اور مضبوط بنایا جائے, اور جو لوگ یہ اوچھے ہتھ کنڈے کر کے آرمی کے خلاف باتیں کرتے ہیں, یہ کسی کے ایجنڈے پہ چل رہے ہیں. وہ ایجنڈا جو اسلام اور پاکستان کے خلاف ہے, ہمیں اس سے اجتناب کرنی چاہیے. آرمی واحد ہمارا اثاثہ ہے جس کے اوپر اس ملک کی بقا کا دارمدار ہے, ورنہ یہ لٹیرے کل بھاگ کر امریکہ اور برطانیہ کی بغل میں چلے جائیں گے اور غریب عوام یہاں ہی ذلیل ہوں گے. ہاں, ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر بندے کو اس بندے کی مذمت کرنی چاہیے جو آرمی کو نشان عبرت بناتا ہے. سیاہ چین پہ جائیں, جو بندہ 3 مہینے وہاں ڈیوٹی دیتا ہے اس کو ماں بھی نہیں پہچانتی. کتنے لوگوں کے ہاتھ پاؤں ضائع ہوئے ہیں اس مادر ملت کی حفاظت کے لیے. کیپٹن کرنل شیر 65 کلومیٹر اندر مارے گئے. انڈیا آج بھی لرزتا ہے کیپٹن کرنل شیر سے, حالانکہ وہ مر گئے ہیں, وہ شہید ہو گئے ہیں. اور مجھ سے اگر کوئی پوچھا جائے تو مجھے جتنے زندے ہیں ان کے مقابلے میں کیپٹن کرنل شیر سے زیادہ محبت ہے. اس سے بڑھ کر میں اور کیا کہوں آپ کو. یہ ایسے کر رہے ہیں, یہ ایسے کر رہے ہیں, میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا نا کہ یہ آرمی کو کمزور کرنا چاہتے ہیں. عوام کی جو رائے ہے وہ فوج کے خلاف کرنا چاہتے ہیں, تاکہ یہی وہ ادارہ ہے جس سے دنیا ڈرتی ہے, لہذا ان کے مرال کم کیے جائیں. اچھا, عوام کے لیے اور حکومت کے لیے, ان دونوں کے لیے آپ کے پاس کوئی ایسا میسج ہے جو آپ دینا چاہیں؟ دیکھیں جی, آپ یہ دیکھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام ہیں, ننگے پاؤں ننگے سر کیسر و کسرا کو روند ڈالا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی وجہ سے. اگر مسلمان سارے کے سارے کوئی یورپ کی نقل کرے, کوئی امریکہ کی کرے, اس کی بجائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کرے نا, دنیا بھی جنت اور آخرت بھی جنت. دنیا میں بھی عزت, آخرت میں بھی عزت, معاشیت بھی ٹھیک, سیاست بھی ٹھیک, ساری دنیا ٹھیک. ٹھیک ہے نا جی. میرا یہ مشورہ ہے کہ عوام, جو لیڈر اپنی عوام کو خوش نہیں رکھ سکتا, بیوروکریٹس کے لیے تو وہ 150% تنخواہ بڑھاتے ہیں. پنجاب کے بیوروکریٹس جو 1700 تھے ان کی 150% تنخواہ بڑھی ہے, غریب کی 10% بڑھی ہے. کیا یہ میسج ہے ہمارے لیڈروں کا؟ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. حضرت عمر سب سے بڑے فاتح ہیں اور سب سے بڑے لیڈر ہیں دنیا کے. وہ سوکھی روٹی پانی میں گلی کر کے کھاتے تھے اور اینٹ رکھ کے تو سوتے تھے. یہ بڑے بڑے محلات میں بیٹھ کے تو ریاست مدینہ کا دعویٰ کرتے ہیں, یہ جھوٹ بولتے. ان کو تو عوام کے اوپر حکمرانی کا تو ٹوٹلی سرے سے ہی کوئی حق نہیں ہے اسلامی قانون کے تحت. نہیں, پھر اس بنیاد کو تو یہ ہو جانا چاہیے کہ پھر پاکستان کو آرمی کے حوالے کر دیں, کیونکہ اس سے پہلے بھی سارے چور لٹے رہی تھے. تو انہوں نے کیا کیا؟ یہ محل انہوں نے بنائے تھے جن میں وہ نہیں رہ رہا. اگر پی ٹی آئی کی بات کی جائے, وزیر اعظم کی بات کی جائے, تو وہ اس میں نہیں رہ رہا.
وہ الگ سے رہ رہا ہے, وہ جہاں پہ باقی وزراء رہتے ہیں وہاں پہ رہ رہا ہے. اٹ مینس کہ جو محلات انہوں نے بنائے تھے, جنہوں نے چوریاں کی, آج وہاں پہ وہ ہوٹلوں میں گھوم رہے ہیں, یہاں سے وہ بیماری کے بہانے پہ گئے تھے. سمجھ رہے بات کو. اور آرمی کا مورال کمزور کرنے میں اور ڈاؤن کرنے میں ان کا ہاتھ ہے, جنہوں نے کتنا بدنام کیا اپنی فوج کو. انہوں نے کہا جی ہم نے جا کے ممبئی میں حملے کیے تھے. کس نے کہا؟ ہمارا وہ وزیر اعظم تھا اس وقت. تو آپ یہ نہ کہیں کہ جی آپ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. صحیح. تو اصل میں سوال ہمارا اس طرف تھا نا کہ جیسے فیصل واڑا نے کل اسمبلی میں جوتا لے کر گئے اور اس پہ باتیں چلی, تو ایسا کیوں کرتے ہیں حکمران کہ ایسی نشاندہی جو مطلب ناقابل یقین ہے اور ناقابل برداشت ہے عوام کے اندر بھی اور ایسے اداروں کے نہیں, اندر آرمی کے بارے میں کسی قسم کی کوئی بات بھی عوام میں ایٹ لیسٹ کوئی بھی اس بات کو تسلیم نہیں کرتا, کیونکہ آرمی ہمارا ایک ایسا ادارہ ہے جو ہماری عزت ہے, جو ہمارے سر کا تاج ہے. ٹھیک ہے, سیاستدان آتے جاتے رہتے ہیں, لیکن جن سیاستدانوں کو میرا خیال ہے وہ جوتا دکھایا گیا تھا وہ وہی تھے جو کل ان کی مخالفت کر رہے تھے, جو آرمی کے خلاف بول رہے تھے. ان کو وہ جوتا دکھانا ضروری تھا کہ آج یہ جوتا لے کے اسی جوتے کے آگے لگ کے آپ لوگ آج آپ نے جو ہے نا اس کو پاس کیا اور وہ سارا کچھ کیا. سمجھ رہے بات کو. دیٹس اٹ. تھینک یو سو مچ. اچھا, بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے دوسروں پہ تنقید کرتا ہے. نشانہ میرا یہ تھا کہ آرمی کے اوپر بات انہوں نے کی, تو ایسا کیوں کر رہے ہیں وہ لوگ؟ آرمی ایک پاکستان کا بڑا اہم ادارہ ہے, اور خاص طور پر سرکاری اداروں کو تو, سرکاری لوگوں کو تو یہ نہیں چاہیے کہ وہ انہیں اسمبلی میں لے کے جائیں اور خاص قسم کی ان کی بے حرمتی کی جائے. پاکستان میں سب سے اہم ادارہ ہی اس وقت آرمی ہے. اس کی بدولت ہم سارے چل رہے ہیں. اگر ہم انہیں ہی ہٹ کرنا شروع کر دیں گے تو ہم پھر کس کی طرف دیکھیں؟ حکومت ویسے بھی ناکام جا رہی ہے, اور پچھلے ان کو دیکھیں گے, کس کو دیکھیں گے؟ آرمی ہمارا ایک اہم ادارہ ہے, جس کے پاس اگر اس طرح کی حرکت کی ہے تو ہم اس پہ مذمت کرتے ہیں.